بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھائی اگزام نہیں دے پائے کسی بنا پر، تو ان کے لیے کچھ سوالات جو ان کے ذہنوں میں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے ویڈیو ہمارے مندوب صاحب سعود الفیصل عبدالقدوس مدنی صاحب بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال میں ان سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ تحت دراسہ جو ہیں وہ کیا اس اختبار میں اگزام میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کا مسئلہ کیا ہے، اس پہ کچھ گفتگو کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جو لوگ تحت دراسہ ہیں وہ لوگوں کو ان امتحان میں شریک نہیں ہونا ہے۔ یہ امتحان صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس رقم التسجیل ہے، وہی لوگ اس امتحان میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور تحت دراسہ والوں کا معاملہ یہ کہ وہ سمجھیے معلق ہے معاملہ، تقریباً جنہوں نے چند مہینوں پہلے بھرا ہے، یعنی 3-4 مہینے پہلے اگر انہوں نے جامعہ میں کاغذات تقدیم کیے ہیں تو وہ لوگ انتظار کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کو 1 سال ہو گیا ہے وہ سمجھیے کہ آپ کی درخواست قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آپ جب دوبارہ اعلان آئے گا تو آپ پھر سے امتحان دیں، اور ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ انتظار نہ کریں، جب اعلان آئے گا تو کریں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جو آپ تحت دراسہ سے متعلق۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ یبارک فیکم۔ تو دوسرا سوال یہ تھا کہ جو لوگ کسی وجہ کی بنیاد پر، جیسے ٹیکنیکل وجہ کی بنیاد پر امتحان جو ہے مکمل طریقے سے نہیں دے پائے، یا ایگزام شروع کیے انہوں نے پہلے ہی حفظ کر دیا، تو ان کے نمبرات کا اس پہ اثر ہوگا، تو ان لوگوں کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اس پہ؟ ابھی ان لوگوں کے لیے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنایا تھا، وہ لوگوں کو کے لیے بات بھی آج ہوئی تھی جامعہ کے اندر ان کے لیے بات ہوئی تھی، اور تقریباً الحمدللہ سب کا مسئلہ حل ہے۔ کل اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنا اختبار کل کھولیں، رقم التسجیل ڈال کر، جو طریقہ بتایا گیا تھا کہ رقم التسجیل کو اسم المستخدم اور کلمۃ المرور دونوں جگہ وہی ڈالنا ہے، وہ ڈالیں، اور انشاءاللہ جب بن جائے گا آپ کا کیا بولتے ہیں، جب آپ اس ایگزام میں داخل ہوں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے، جو اس سے پہلے لوگ غلطی کیے تھے، وہ یہ تھی کہ ہم جب پیپر کھولے سوال شروع ہو رہا ہے، شروع ہی میں بچوں نے اسکرین شاٹ مار کے دوسرے گروپوں میں شیئر کرنے لگے کہ اب آگے میں کیسے کروں۔ آپ جیسے ہی برنامج سے نکل جائیں گے، واٹس ایپ پہ کسی کو میسج کریں گے، وہ آپ کو مکمل طور پر باہر کر دے گا بلیک بورڈ، یعنی پھر وہ آگے بڑھے گا نہیں، یا تو آپ کا سمجھیے ایگزام ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ غلطی سے کیے تھے تو وہ دوبارہ غلطی نہ کریں، حفظ و ارسال کبھی نہ کریں جب تک کہ سب جواب مکمل نہ ہو جائے۔ آپ لوگ انتظار کریں، حفظ اور ارسال کا معاملہ بالکل آخر میں کریں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو امتحان دینے سے متعلق ہے، کہ سب سے اہم چیز یہ دھیان دیں کہ آپ شروعات جب کریں تو اس کے بعد بالکل برنامج سے نہ نکلے۔ کسی سے رابطہ کرنا ہے تو دوسرے موبائل سے کریں، کوشش کریں کہ لیپ ٹاپ سے یا کمپیوٹر سے جواب دیں۔ موبائل سے کسی سے استفسار کی ضرورت ہے، سوال نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کسی جامعہ اسلامیہ میں یا کوئی بھی جان پہچان کے ساتھی سے پوچھنا ہے کچھ، تو آپ لوگ اس وقت پوچھیں، دوسرے موبائل سے پوچھیں، کسی ساتھی کے موبائل سے پوچھ لیں۔ اس موبائل سے، اس برنامج سے، جو بلیک بورڈ کا آپ کا برنامج ہے، اس برنامج سے بالکل نہ نکلیں۔ اگر نکلیں گے تو ریفریش ہو جائے گا پیج، اور آپ کا معاملہ پھر معلق ہو جائے گا، جیسا کہ کل یا پرسوں ہو چکا ہے۔ تو آپ لوگ اطمینان سے اختبار کا جواب لکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو کامیابی عطا فرمائے، سبھی کو مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ سبھی کو یہاں پہ